سب سے پہلے حسن صاحب آپ سے آغاز کروں گا. ہم جو ریسنٹ ویو اربن فلڈنگ کی دیکھ رہے ہیں اب یہ کسی حد تک اینٹیسپیٹ کی جا سکتی تھی کیونکہ رین فال کی ایوریجز دیکھیں وہ بھی بڑھتی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارا منصوبے تمام ہاؤسنگ کالونیز کے رہے ہیں راوی کے ریور بیڈ کے اوپر وہاں پر بھی ہم نے ڈیمیجز ہوتے ہوئے دیکھے. اب اس پہ ہر مرتبہ ایک سپرفیشل سی بحث شروع ہو جاتی ہے کہ اگر ڈیم بنے ہوتے, اگر کالا باغ ڈیم آج ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا. تو یہ کس نے سمجھانا ہے ان کو کہ یہ انڈس میں تو فلڈ ابھی آیا ہی نہیں ہے, یہ کیونکہ اگر راوی اور ستلج کا ایشو ہے تو وہ بھی کالا باغ ہی سولو کرے گا. اور یہ رومر سوشل میڈیا پہ پھیلنا تو چلے نارمل ہے کیونکہ وہاں پر کوئی ایسے افراد یہ بات کر سکتے ہیں جو کہ کوئی پولیٹیکل آفس ہولڈ نہ کریں. علی امین گنڈا پور صاحب جو کہ سی ایم ہیں خیبر پختونخوا کے, انہوں نے کہا ہے کہ اگر ملک کو بچانا ہے اور اگلی نسلوں کو بچانا ہے تو کالا باغ ڈیم بنانا ہوگا. یہ سلوشن ہے اس سارے کرائسس کا؟ نہیں جی, یہ دیکھیے پولیٹکس تو اس میں بہت زیادہ انوالوڈ ہیں, لیکن یہ سولوشن نہیں ہے. یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس تو ہو سکتے ہیں, دس از ناٹ دی سولوشن. اور آبویس ہی بات ہے کہ اگر وہ ڈیمز کی بات کرتے ہیں تو یہ جتنے دریاؤں میں اس وقت سیلاب آ رہا ہے, راوی میں, ستلج میں, بیاس میں, چناب میں, ان سب کے اوپر ڈیم بنے ہوئے ہیں. جدھر جدھر بن سکتے ہیں بنے ہوئے ہیں, جتنے بن سکتے ہیں بنے ہوئے ہیں. تو پھر بھی سیلاب کیوں آ رہا ہے؟ جہاں پہ نہیں بن سکتے وہاں پہ نہیں بن سکتے. پنجاب کے پلینز میں تو ڈیم نہیں بن سکتے, وہ تو ماؤنٹینز میں بنتے ہیں. ان دریاؤں کا جو ماؤنٹینز پارٹ ہے وہ انڈیا میں, اور انڈیا نے سب دریاؤں پہ ڈیم بنائے ہوئے ہیں. تو پھر پانی کیوں نکل کے آ رہا ہے, کیوں فلڈنگ ہو رہی ہے؟ اور یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوئی یہاں پہ فلڈنگ, 1988 میں بھی یہاں پہ فلڈنگ ہوئی تھی. 1992 میں آپ کے اپنے منگلہ سے فلڈنگ ہوئی تھی, پورا جیلم کا شہر ڈوب گیا تھا, سینکڑوں دیہات زیر آب آئے تھے, 1000 کے قریب جانیں ضائع ہوئی تھیں. وہ آپ کا اپنا ڈیم تھا. تو یہ ڈیم تو سیلاب کو نہ روک سکتے ہیں, جہاں ہیں وہاں پہ بھی نہیں روک سکتے, تو جہاں پہ نہیں ہے وہاں تو جہاں پہ بن ہی نہیں سکتے وہاں پہ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ تو یہ بالکل ایک لا حاصل اور لامانی منطق ہے کہ اگر ڈیم ہوتے تو پھر کیا ہوتا. تو وہ تو بات ٹھیک نہیں ہے. ایکچولی جو 1992 کے فلڈز تھے جو کہ آپ کے منگلہ ڈیم میں سے نکلے تھے, اس پہ بھی بڑی ہیو اینڈ کرائی ہوئی تھی. کسی نے کہا جی ڈیم میں مس مینجمنٹ ہوئی ہے, کسی نے کہا کچھ, کسی نے کہا کچھ. اس کے بعد میں 1994 میں وابڈا نے اپنی خود ٹیکنیکل رپورٹ لکھی تھی جس میں وابڈا نے کہا تھا کہ یہ ڈیم فلڈ کنٹرول کے لیے نہ بنائے گئے ہیں نہ یہ کرتے ہیں فلڈ کو کنٹرول. اینی فلڈ کنٹرول از انسیڈنٹل, یہ رپورٹ میں لکھا گیا تھا. اور پھر جو فلڈ کنٹرول کے لیے ڈیم بنائے جاتے ہیں ان کو ہمیشہ خالی رکھا جاتا ہے, اور جیسے ہی اس کے بیچ میں فلڈ ویو آتی ہے بڑی, اس کو اس میں روکتے ساتھ ہی بتدریج چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اس سے پہلے کہ نیکسٹ ویو آئے وہ ڈیم دوبارہ خالی ہو. تو یہ ڈیم جو ہے یہ تو فلڈ کو روک ہی نہیں سکتے. پھر اگر ہم انڈس کی بات کرتے ہیں, کالا باغ ڈیم کی فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں, کچھ ایسے ڈیم ہوتے ہیں جو فلڈ کنٹرول بھی کرتے ہیں اور سٹوریج بھی کرتے ہیں. اگر ڈیم فلڈ کنٹرول اینڈ سٹوریج کے لیے بنا ہے تو اس کے بیچ میں فلڈ کنٹرول کا والیوم سیپریٹ ہوتا ہے جس کو ہمیشہ خالی رکھا جاتا ہے. اب اگر آپ کا کالا باغ ڈیم جو کہ 6 ملین ایکڑ فٹ کا ہوگا, اس کے بیچ میں آپ کتنی فلڈ کی سٹوریج رکھیں گے؟ اگر آپ اس کو آدھا بھی فلڈ کے اوپر ڈالیں تو 3 ملین کی ویو کو روکے گا. ادھر 25 ملین ایکڑ فٹ کی ویوز آپ کی آ رہی ہیں, 20 ملین ایکڑ فٹ کی ویوز آ رہی ہیں. تو یہ تو منطق ہی بالکل غلط ہے کہ ڈیم فلڈز کو روکتے ہیں. پوری دنیا میں کہیں ڈیم فلڈ کو نہیں روکتے. 3 گارجز ڈیم جو چائنا کا سب سے بڑا ڈیم ہے, اس کو آپ دیکھیں جب فلڈنگ ہوتی ہے تو اس کے نیچے والے علاقے ساروں میں فلڈنگ ہوئی ہوتی ہے. انڈیا میں کتنی فلڈنگ ہوتی ہے؟ آپ کہتے ہیں جی 5000 انہوں نے ڈیم بنائے ہوئے ہیں, تو انڈیا میں ہر سال فلڈنگ ہوتی ہے, اس سال بھی فلڈنگ ہو رہی ہے. ڈیم کا فلڈ کو روکنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بالکل آپ اس کو جو ہے نا سائڈ پہ کر دیں. This is a non-technical thing or this is only be a حسن صاحب, جو political اسمال سٹوریج سائٹس ہیں وہ پھر کارگر ہو سکتی ہیں, یا رن آف ریور پروجیکٹس کے بارے میں بات ہوتی ہے جو واٹر چینل کو چینج کیے بغیر انرجی بھی اس سے کریٹ کر سکتا ہے اور جو نیچرل پاتھ وے ہے اس کو بھی ڈسرپٹ نہیں کرتا, تو وہ سلوشن ہے پھر آپ کو لگتا ہے؟ نہیں جی, وہ بھی سولوشن نہیں ہے. سولوشن تو یہ لیٹ دا ریور فلو. آپ دریا کو اس کا راستہ دے دیں, دریا کے راستے میں سے انکروچمنٹس ختم کر دیں, اور خود بخود the river will take care of itself. اور آپ اس کے حساب سے اپنے آپ کو اڈیپٹ کریں. اڈیپٹیشن از دی گلوبل مائنڈ فار ٹوڈے. آفٹر مطلب ہے کہ پوری دنیا کا تقریباً 100 سال سے زیادہ کا ایکسپیرینس ہے لارج ڈیمز کا. اس سارے دنیا کے ایکسپیرینس کو ملانے کے بعد آج جو سائنس ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ لیٹ دا ریور فلو, روم فار دا ریور,
adapt with the floods. Do not try to control floods. इसकी आपने ट्राई भी नहीं करनी कि आपने फ्लड्स को कंट्रोल करना. ठीक है, तो नेचर के साथ जो छेड़छाड़ होती है उसका रिजल्ट हमने देख लिया है. डॉक्टर साहब आपसे ये पूछूंगा कि लाहौर की अगर एक्सपेंशन की बात करें, क्योंकि करंटली जो ये फ्लड का सारा क्राइसिस हमने लाहौर में भी आते हुए देख लिया, अनफॉर्चुनेटली डिबेट पैदा नहीं होती अनलेस अपर पंजाब के एरियाज अफेक्ट नहीं होते पाकिस्तान के अंदर. मैं पढ़ रहा था 1970s में 54% ऑफ लाहौर वाज एग्रीकल्चरल लैंड. अब आकर उसको देखा जाए तो पिछले 10 सालों में 25% एग्रीकल्चरल लैंड को हमने ब्राउन एरियाज़ में कन्वर्ट कर दिया, हाउसिंग स्कीमें वहाँ पर खोल दी हैं. ये पॉपुलेशन का क्राइसिस है या सिर्फ लैंड माफिया जो पैसे कमाने के लिए एक्सपेंड करता जा रहा है? ख्वाजा आसिफ साहब हों, मुसद्दिक मलिक साहब हों, वो ताकत में होने के बावजूद कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए. इसको रोकना किसने है? नहीं, ये अर्बन प्लानिंग का इशू है, पॉपुलेशन का इशू नहीं है सच. बिकॉज अर्बनाइजेशन तो हर मुल्क के अंदर नज़र आती है. पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा अर्बनाइज सोसाइटी है. 55% हमारे लोग जो हैं वो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं. जी, इंडिया से ज़्यादा हम अर्बनाइज्ड हैं, हम बांग्लादेश से भी ज़्यादा अर्बनाइज्ड हैं. तो अर्बनाइजेशन को रोका तो नहीं जा सकता, मगर उसको प्लान किया जा सकता है, बेहतर उसकी प्लानिंग की जा सकती है. उसमें ख़ास तौर पे ये चीज़ शामिल है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है आपकी सिटी का वो बेहतर होना चाहिए. कराची में नंबर 1 प्रॉब्लम ये ड्रेनेज सिस्टम का ही है कि जो ओरिजिनली डिज़ाइन था कराची के कहाँ से पानी ड्रेन करेगा, वहाँ पे तो आबादियाँ शबादियाँ बन गई हैं, तो वो सारा ड्रेनेज ब्लॉक हो गया. जहाँ तक हसन साहब के इस पॉइंट का ताल्लुक है कि डैम्स आर नॉट सपोज टू कंट्रोल फ्लड्स, देखें अगर तो सिल्वर बुलेट चाहिए आपको तो सिल्वर बुलेट नहीं है डैम, ये बात दुरुस्त है. बट दे आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है. बिकॉज पीक फ्लो को अगर बहुत आपका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हो तो पीक फ्लो को वो कंट्रोल कर सकता है. इसमें 2-3 और चीज़ें हैं. हसन साहब ने कहा जैसे लेट द रिवर्स फ्लो, आप कुछ नहीं कर सकते, अडेप्ट कर लें टू द फ्लड्स. आई डोंट एग्री. मिसाल के तौर पे ड्रेनेज को अगर आप ठीक करते हैं तो वाटर निकलता है. दूसरा ये कि फ्लड प्लेन्स आप बनाते हैं कि आप डाइवर्ट कर सकते हैं पानी को कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में पानी जाए ताकि हमारे शहर तबाह ना हो जाएं, बर्बाद ना हो जाएं. फिर ऑब्वियसली आप और जो एक वाटर मैनेजमेंट के हवाले से जो और पूरा सिस्टम है वो बना सकते हैं. हाउ टू मैनेज के भाई द वाटर शुड फ्लो बट इट शुड नॉट डिस्टरप्ट एंड डिस्ट्रॉय लाइव्स. लेकिन वो बैक वाटर फ्लो से वो डैमेज भी उतना ही बढ़ा सकते हैं डैम्स. जिस तरह लीबिया में हमने देखा डैम टूटने से हज़ारों लोगों की डेथ्स भी हुई. WWF ये कहता है कि 2050 तक 2/3 जहाँ पर डैम्स बनेंगे वो एंडेंजर्ड किस्म की टरेन बन जाएगी सारी. तो बड़े डैम्स के वाले से कहा जाता है, नॉट फॉर स्मॉल एंड मीडियम स्केल. लेकिन हम कालाबाग की डिबेट कर रहे हैं. हाँ, कालाबाग की डिबेट इज इम्पॉर्टेंट डिबेट. और उसमें यह है कि अगर हम कालाबाग इस नुक्ता नज़र से बना रहे हैं कि उससे हम फ्लडिंग रोक लेंगे, वही सिल्वर बुलेट वाली बात, दैट्स नॉट अ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट. और ये जो रूडा के लिए हम सब कर रहे थे कि खान साहब ने कहा 34 किलोमीटर का शहर बनेगा, 15 लाख घर बनेंगे उसमें, और आर्टिफिशियल लेक्स बनेंगी, एनवायरनमेंट को भी हम ठीक कर देंगे. तो अब वो किधर गया? साबित हो गया, वो तो सारा गलत साबित हो गया ना. वो तो अब वहाँ पे लोग भी जो है बड़ा बुरा भला कह रहे हैं कि जी आपने जो बनाया सोचा ही नहीं कि ऐसे भी हो सकता था. बट एनीवे पॉइंट मेरा ये है कि वाटर मैनेजमेंट के पब्लिक वर्क्स और उसके टॉप अपर रिपेरियन से लेके रो रिपेरियन तक आप बहुत कुछ मुख्तलिफ चीज़ें कर सकते हैं और आपको करनी चाहिए उनको मैनेज करने के लिए. डैम्स इज़ वन, स्मॉल एंड मिडिल स्केल डैम्स इज़ वन पार्ट ऑफ द सोल्यूशन. और ये बात दुरुस्त है कि बड़े डैम्स पे बहुत तनकीद की गई है, इसमें कोई शक नहीं, मगर छोटे और मिडिल साइज डैम्स पे इतनी तनकीद नहीं है. बल्कि कहते हैं कि ये बेहतर प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे बनाए जा सकते हैं. और फिर वाटर डाइवर्जन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्लड प्लेन्स किधर हैं, और फिर ड्रेनेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और एक चौथी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप कैश क्रॉपिंग करते हैं कि किस्म की क्रॉप करते हैं तो फ्लड आएगा तबाह हो जाएगी, मगर ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि फ्लड में तबाह नहीं भी होती. बिल्कुल, राइस इज एन एग्जांपल एंड रीड्स आर एग्जांपल एक्सेट्रा. तो इसको भी मद्देनजर रखने की ज़रूरत है. ठीक है, मतलब ये पार्ट ऑफ द सोल्यूशन हो सकता है अगर हम छोटे डैम्स बनाएं. महमूदुल हक साहब, पहले ही चूँकि आपसे पिछले हफ्ते भी हम ये बात कर रहे थे गंदम के हवाले से जो क्राइसिस है कि गवर्नमेंट ने उसको रेट सही नहीं दिया, सब्सिडाइज नहीं किया, ख़रीदी नहीं, जिससे अगले साल एक वीट शॉर्टेज पैदा हो सकती है. और जो पाकिस्तान के अंदर एक हम देख सकते हैं कि जो न्यूट्रिशन का इशू है वो बढ़ सकता है. अब आकर ये फ्लड्स किस तरह से किसानों को अफेक्ट कर रहे हैं? कहा जा रहा है कि 3500 देहात इस वक्त ज़ेरे आब हैं और यकीनन फसलों को भी नुकसान पहुंचा होगा. तो अगले साल की जो क्रॉप है वो अफेक्ट होगी इस सारे फ्लड वेव से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल, आपका शुक्रिया और एक्सप्रेस न्यूज़ का. बिल्कुल, मैं कहता हूं कि इस फ्लड के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो सफ़र किसान ही कर रहा है, और किसान की खड़ी फसलें भी तबाह हुई,
اس کے مال مویشی بھی جو ہے وہ ڈوب گئے، کچھ مر گئے اور کچھ بہ کے آگے چلے گئے، حتیٰ کہ ان کے ٹریکٹر ٹرالیز بھی بعض جو ہے وہ بہتی ہوئی کسی دوسری جگہ نکلی ہیں اور وہاں پہ ملی ہیں۔ تو سب سے زیادہ کسان نے کیا ہے، اور ہمیں آپ یہ دیکھیں کہ ہماری حکومتوں کو اس طرح سے یہ احساس نہیں ہوتا۔ 2010 کے اندر بھی جو ہے وہ فلڈ آیا، دیکھیں قدرتی آفات سے تو لڑا نہیں جا سکتا، لیکن بہتر مزمل کوئی اچھے اقدامات کر کے اس نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 2010 کے اندر، پھر 2022 کے اندر جو ہے وہ اقوام متحدہ نے یہ بتایا کہ $10,000 کا نقصان ہوا صرف فصلوں کا، اور باقی جو گھر ہیں وہ ختم ہو گئے۔ اور کتنا جو ہے وہ تکلیف میں اس وقت بھی کسان ہے کہ میں آپ کو وہ کرب بیان نہیں کر سکتا کہ وہ بے دست و پا کھلے آسمان کے تلے جو ہے وہ کھڑا ہے۔ دیکھیں جو ہے وہ ایک جب کوئی آفت آتی ہے تو اس میں ریسکیو ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ریکوری اور پھر ریہیبلیٹیشن کا عمل ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ادارے اس قابل ہی نہیں ہیں، ان میں یہ کیپیبلٹی نہیں ہے، ان کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے، ان کے پاس مشینری نہیں ہے ان آفات سے نپٹنے کے لیے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اگر ایک نہر بھی ٹوٹ جائے تو اس سے نہیں جو ہے وہ ایریگیشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ لڑ سکتا، نبردرزواں ہو سکتا۔ تو اتنے بڑے سیلاب کے اندر دیکھیں حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ جی اتنے جو ہے وہ ہم نے وہ کہہ رہے ہیں 7 لاکھ لوگوں کو ریسکیو کیا ہے، 5 لاکھ جانوروں کو ریسکیو کیا ہے، ڈیتھس بہت۔ ارے بابا اگر 7 لاکھ آپ نے کہاں سے کر لی؟ یہ تو ہم خود جو ہے وہ بے دست و پا جو ہے وہ خود اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے جانور بچانے کے لیے ہم خود نکلیں۔ آپ دیکھیں نا کہ کتنے انہوں نے کیمپس لگائے ہیں۔ مزمل صاحب آپ ذرا غور کیجئے نا کہ جو فگر دے رہے ہیں، یا پی ڈی ایم اے جو آپ کی این ڈی ایم اے بتا رہی ہے اور پنجاب جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ بتا رہی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا کوئی جو ہے وہ بات نہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ نہ تو وہ ریسکیو اس طرح سے ریسکیو بھی ہم خود جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اور یہ حکومت کے بس کی بات ہے نہیں۔ جتنا بڑا یہ ڈیزاسٹر ہے تو حکومت کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ مل کر جو ہے وہ اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس تو وہ ریسورسز نہ حکومت کے پاس ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس قابل ہیں۔ ٹھیک، مطلب آپ ریسکیو کارروائیوں پہ بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سفیشنٹ نہیں رہیں ان کمیونٹیز کو بچانے کے لیے ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے۔ جب آپ دیکھیں نا ان کو یہ دعویٰ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے، آپ کو اس میں کبھی آپ کی کاٹن تباہ، آپ کا رائس جو چاول جو ہے وہ تباہ، آپ کے جو چارہ ہے آپ دیکھیں سب سے اہم ہے کہ جانوروں کو بچانا ہے، لائف سٹاک کو بچانا ہے۔ مزمل 25 کروڑ اگر انسان ہے تو 25 کروڑ ہی جانور ہیں، بھیڑ بکریاں اونٹ یا سب ملا لیں آپ۔ تو اب وہ ان میں جو گورنمنٹ بتا رہی ہے، گورنمنٹ ہمیشہ آدھا سچ بتاتی ہے، اس کو آپ ڈبل کر لیں۔ صحیح، مطلب وہ ان کے لیے چارے کا آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اگلے سال کی جو کراپ ہے اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے آج سے یہ اقدامات کرنا